پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. نہ ان کو پتا ہے کہ وی پی این ہے کیا. ہم سے اس پہ نہ مشاورت کیا گیا نہ انپٹ لیا گیا. معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پہ بھی آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں. 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدلیہ کی آزادی کے، اسٹولن مینڈیٹ کے، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے، جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے تو اگلا لائم تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے. آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گے. پھر ہمیشہ ایکسٹریم قسم کے اعلانات کرتے ہیں. ایکسٹریم ایک لانگ مارچ کیا، اسلام آباد میں آگ لگائی، کچھ نہ ہوا، پھر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی، پھر استعفے دے دیے جس کا کوئی اثر سسٹم اور حکومت پہ نہیں ہوا. موجودہ صورتحال میں 2 بڑی یہ کالز دے چکے ہیں، یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو یہ والی کال بھی، اس کا حشر بھی وہی ہوگا. لوگوں کے کاروں کے پیچھے بھاگنا ہے اور کوئی کام نہیں، بس گاڑیوں کا تعاقب کرنا ہے. مرد آباد تمہیں میں یہ دیکھ لوں گا، وہ کر دوں گا، بس یہ نعرے آپ نے لگا. ٹریننگ ہی یہی ہے، گرومنگ ہی یہی ہے، ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے چند دن پہلے بھی کال دی تھی اور اس کے بعد معاملات اس طرح سے نہیں اٹھ پائے تھے. اس وقت بھی آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا. 10 دن میں جو ہے یہ اس طرح کے معاملات پر پورے احتجاج والے نہیں ہوا کرتے. بغیر تیاری کے اس طرح سے کالیں دیں گے آپ تو اس میں آپ کی رسوائی زیادہ ہوگی. حکومت کا ایڈوائزر ہوتا نا تو میں تو کہتا خان صاحب کو بھی باہر نکلنے دیں، ان کو جلسے کرنے دیں. پبلک کی ٹریننگ ہی ہوگی نا، کر لیں. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. ناظرین، جیسے کہ ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی، پاکستان تحریک انصاف سے ایک دفعہ پھر ایک اور احتجاج کی کال آ گئی ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ 24 نومبر کو جو ہے یہ احتجاج ہوگا. پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بقول جو پارٹی کے کچھ سینئر رہنما بھی ہیں جو جلسے بھی ہوں گے، اسلام آباد کی طرف رخ بھی کریں گے. اب آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ بہت اس دفعہ بھی پرعزم نظر آتے ہیں اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے. مگر باقی حکومت کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ یہ گفتگو کی ہے کہ ہر دفعہ انسٹیبلٹی پھیلانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو روک لیا جائے گا. سو حکومت کا موقف بھی پچھلی جو ہم نے چند اوکیزنز دیکھے ہیں اس سے کوئی خاص مختلف نہیں ہے. اس دفعہ کیا کوئی فرق ہوگا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، بٹ آبویسلی یہ بہت واضح ہے کہ حکومت اب اپنی طرف سے ان کو لگ رہا ہے، بہت سے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ اب زیادہ ایک مستحکم سچویشن میں ہیں. ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اگر ان کو جوڈیشری سے یا سپریم کورٹ سے کوئی خطرہ تھا تو وہ بھی مینیج ہو چکا ہے. پھر اور بھی قانون سازی ہوئی ہے اور سب کا یہی خیال ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس کو کوئی اگر کوئی کانفرنٹیشن یا کوئی تھریٹس تھے تو وہ مینیج کر لیے گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج اس تناظر میں کتنا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ جلد ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی تو کال دے دی ہے، مگر بار بار اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ وہ اس کے اوپر پارٹی میں بھی اس ایشو کے اوپر بہت سے اختلافات ہیں. آج بھی نیوز میں اس حوالے سے ایک سٹوری چھپی ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ موقع صحیح ہے یا ہم اس سے کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے. اور تیسرا ایشو معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ پی آئی کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں، پرائیویٹائزیشن کو بھی دیکھتے رہے. ویلکم ٹو دا شو سر. زبیر صاحب، سر آپ سے تفصیل میں ہم نے پرائیویٹائزیشن پہ پہلے بھی بات کی تھی، بٹ جسٹ اے کپل آف کوئک کوسچنز آن دیٹ. سر اب جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو سیریس بڈ ہی نہیں ہے، بٹ آبویسلی کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بڈ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ آئی مین آبویسلی فواد صاحب بھی آن دا ریکارڈ بولے ہیں، انہوں نے بھی انٹرویو دیا ہے پچھلے دنوں میں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں. ان کا کچھ اس طرح کا بھی الزام ہے کہ شاید حکومت کبھی سنجیدہ ہی نہیں تھی. آپ سے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ بیڈلی مینیج فرام ڈے ون، بٹ آپ ان کی طرف سے یہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب سنجیدہ نہیں تھے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ ان کو یقین نہیں ہے پرائیویٹائزیشن میں.
Do you think that was could have been the objective कि पहले दिन से प्रोसेस से गुजरना है, बट मकसद ये नहीं था कि उसको कामयाब करना है? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि वो शुरू से ये चाहते नहीं थे कि नहीं करना प्राइवेटाइज PIA को या दूसरी एंटिटीज को। क्यों नहीं चाहेंगे? जाहिर है उनके ऊपर इतना प्रेशर है, वजीर आजम के ऊपर खासतौर पर IMF की तरफ से इतना शदीद प्रेशर है कि उनको पता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर या तो दो ही रास्ते होते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस जब उनकी बदहाली होती है, या तो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं या आप रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं। ये तो तय है ना कि ठीक करना है, ये तो तय है ना कि हुकूमत को जो लॉसेस हैं और जो अवाम जिसको बर्दाश्त कर रही है उसको कम से कम करना है या प्रॉफिटेबल बनाना है। सो वो रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता हो या प्राइवेटाइजेशन का रास्ता, दोनों में से एक तो है। जब आपने रिस्ट्रक्चरिंग को छोड़ के प्राइवेटाइजेशन अनाउंस कर दी है और फिर आप सीरियस ना हो, तो ये दिस इज प्योर इनकॉम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड उनके नीचे तमाम जो रुका है। मुझे आपने कहा सीरियसनेस, एक चीज के लिए आपको जो सीरियसनेस चाहिए होती है, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, जो प्लान बनाना होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है फ्रॉम द पॉइंट दैट यू अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू प्राइवेटाइज, वो तमाम जो मराहिल होते हैं उसमें कहीं भी एक कोई एलिमेंट सीरियसनेस का नहीं था। वजीर आजम साहब एक रोड के इफ्तिताह करने के लिए तो इस्लामाबाद में आपने देखा होगा वो बैठते हैं और ओवरसी करते हैं उसकी मीटिंग्स भी, लेकिन PIA की प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में मुझे तो नहीं याद है कि वो कभी बैठे थे। हालांकि एज अ एंटायर प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का उनको चाहिए था कि वो बैठते और उनको उसकी अहमियत का एहसास होता कि PIA का सक्सेस होना बहुत ज्यादा लाजमी है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ PIA, वो तो है ही है, लेकिन ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम ओवरऑल इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए, रिफॉर्म एजेंडा अपनी सीरियसनेस बताने के लिए जरूरी था। बिल्कुल ठीक जी। जुबैर साहब, नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिटिक्स, सर आपने भी देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दफ़े फिर एहतजाज की कॉल आ गई है। सर आपने तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी वो फेज़ देखा हुआ है जब एहतजाज हो रहा था, और आप लोग भी जलसे आप लोग भी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त जलसे कर रही थी। सर ये बताएं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये जलसे कर रही थी, जब मरियम नवाज साहिबा उनको लीड कर रही थी, व्हाट वाज द थिंकिंग इन PMLN? आप लोगों का क्या मकसद था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब एक जमात, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, जब वो जब ऐसी उनकी कॉन्फ्रंटेशन भी होती है, दे आर आउट ऑफ फेवर, तो और उनकी लीडरशिप भी जेल में होती है, जलसे करके मकसद क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुट्स इट डिफरेंटली, बट आप लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम लोग जलसे कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब छुट जाएंगे, बट देयर मस्ट हैव बीन सम थिंकिंग, सम लॉजिक बिहाइंड इट। दो स्टेजेस थे डिफरेंट जलसे करने के जब PTI की हुकूमत के आने के बाद। एक वो स्टेज था 2019 के तकरीबन मई जून में, जिससे पहले आपको पता है मरियम नवाज बिल्कुल चुप बैठी थी, लोग कहते थे ट्विटर भी बंद है, और उस वक्त PMLN कोई इतनी अग्रेसिव नहीं थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, 2019 की बात है। तो उस वक्त कुछ लोग थे जिसमें मैं भी शामिल था, जो हमने नवाज शरीफ को मैसेजिंग भी की और जेल में भी उनसे बात की कि जी कुछ ना कुछ करना चाहिए और ये इनएक्टिव होके बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो इमरान खान और उनकी हुकूमत है वो एक के बाद दूसरे लीडर को अरेस्ट करके, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी एंड अदर्स, जो खुद मियां नवाज शरीफ भी जेल में थे, तो उस वक्त उन्होंने एग्री किया फिर मरियम के साथ वो जो जलसों का प्रोसेस था उसका ऑब्जेक्टिव तो सिंपल ये था कि जी वी आर एक्टिव एंड वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट ये हुकूमत जो कि 2018 के रिग्ड इलेक्शन के बाद वजूद में आई है, और जो भी इकोनॉमी के इश्यूज थे उसको हाईलाइट करना। तो मरियम नवाज एसेंशली पंजाब में काफी जलसे किए थे, 8-10 जलसे किए थे, उसके बाद फिर क्लैम्प डाउन हो गया था एंड शी वाज अरेस्टेड एक्चुअली। तो और दूसरा फेज आया था जो कि ज्यादा अहम फेज था, जो PDM बनी है 2020 सितंबर में, और वो पूरे PDM का एक ऑब्जेक्टिव था कि जी इस हुकूमत को गिराना है। अब यही एक तरीका है हुकूमत को गिराने का, और उसके लिए PDM के अम्ब्रेला के नीचे हम ये जलसे करेंगे, जिसमें ज्यादातर जाहिर है जो पंजाब में होते थे उसको लीड PMLN करती थी, फिर सिंध में जो होते थे पीपल्स पार्टी करती थी एंड सो ऑन।
और उन जुबैर साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर, माफ करिएगा जुबैर साहब आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मकसद ये था कि हुकूमत को गिराना है, तो सर आप लोगों ने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत थी, वो तो अपसेट नहीं करना चाह रहे होंगे सारे सिस्टम को। जब पीटीएम वजूद पे आई थी, मेरा ख्याल है एग्जैक्ट तारीख उसकी सितंबर 19 2020 थी, और मियां नवाज शरीफ बहुत ज्यादा सीरियस थे कि ये हमें मूवमेंट चलानी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर चलानी है। तो उसमें जो पीपल्स पार्टी के साथ उससे पहले भी जब बातचीत हो रही थी, पीपल्स पार्टी वाज नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस द सिंध गवर्नमेंट। वो रेजिग्नेशंस के अगेंस्ट थे, नॉट जस्ट इन सिंध बट इवन इन द सेंटर दे वर अगेंस्ट कि जी हम रेजिग्नेशन नहीं करेंगे। तो वो क्लॉज हटा दिया गया था ताकि किसी न किसी तरह से मूवमेंट तो शुरू हो जाए कि बाद में जाके देखेंगे। जब तो पीपल्स पार्टी ने भी एग्री कर लिया कि जी ठीक है देखेंगे बाद में अगर सक्सेसफुल किस स्टेज पर हो। और उसका जो डाउनफॉल था आरिफा, और ड्यूरिंग द मीटिंग ये इतना शदीद लड़ाई हो गई थी, उसके बाद आपको पता है कि बिलावल उठ के चले गए थे और मरियम नवाज ने काफी ये कहा था कि जी एक पार्टी सिलेक्टेड नहीं है, एक और पार्टी भी सिलेक्टेड है, जिसके रिस्पॉन्स में बिलावल ने कहा था कि एक फैमिली है 40 साल से जो लाहौर में है और वो सिलेक्टेड 40 साल पहले हो गई थी। तो इस किस्म का बिटरनेस हो गई थी until there was intervention by शहबाज शरीफ और थोड़े से मामला ठीक हुए थे। But the intention was कि resignation दें People's Party, and I am a witness to that. People's Party was absolutely right कि उन्होंने कभी भी एग्री नहीं किया था कि वो रिजाइन करेंगे। So मार्च 2021 में जब PMLN demanded resignation, he said no, we have never committed। उनकी जो भी रीजन थे और काफी वैलिड रीजन थे कि जी एक तो बाय इलेक्शंस का क्या होगा जो भी था। सॉरी माफ करिएगा जुबैर साहब, ब्रेक का वक्त होगा, अगर आप इजाजत दें तो हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे बात जारी रहेगी। नाज़रीन, विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, अगर हम उनसे बात करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। ज़ुबैर साहब, फिर आपकी बातों से तो यही समझ आया कि जैसे आप लोगों को भी उसी वक्त मालूम था कि जो जलसे हैं इन एंड ऑफ इट सेल्फ उनसे सियासत पर या हुकूमत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपके ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है कि हर कुछ अरसे के बाद वो एक जलसा या लॉन्ग मार्च प्लान करते हैं, आपके ख्याल में वो इस दफ़े भी नाकाम रहेंगे? एक्चुअली तो दो एस्पेक्ट्स है। एक तो जो जब पीटीआई की हुकूमत थी और हम जलसे कर रहे थे तो पीटीआई कभी भी रुकावट नहीं बनी थी, मतलब हुकूमत कभी भी रुकावट नहीं बनी थी, और कभी भी ना एनओसी लेना पड़ा था, ना इजाजत मांगनी पड़ी थी, ना कोई पकड़ दकड़ होती थी, कोई भी नहीं, नॉट इवन वंस, ना कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन होती थी। सो वो मेरे तो अपना ख्याल है दैट वाज अ बेटर स्ट्रेटजी, बिकॉज उसमें आप जलसा करते थे, जलसा करके आप चले जाते थे, हुकूमत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुल्तान में आपने जलसा कर लिया, शाम को सब क्लीन हो गया, बहावलपुर में कर लिया, कोयटा में कर लिया, एंड सो ऑन। सो वो उससे हुकूमत कभी भी नहीं वो होती प्रेशर में आती। पीटीआई जो पीएमएलएन की हुकूमत ने जो करना शुरू किया ना, और वो उस दैट हैज लेड टू पीटीआई स्ट्रेटजी, मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इनर थिंकिंग, कि जब मेहम होता है, जब पकड़ दकड़ होती है, न्यूज बनती है, पाकिस्तान में बनती है, दुनिया भर में बनती है, फिर क्रैक डाउन होता है। अभी हम देखेंगे 24 नवंबर से पहले विशेष क्रैक डाउन होगा, पकड़ दकड़ होगी, तो वो इटसेल्फ इज द सॉर्ट ऑफ विक्ट्री, सो टू से कि जी कम से कम हम हुकूमत को हमेशा प्रेशर में रखते हैं। तो मेरे नजदीक, और जाहिर सी बात है, अगर आप जितना बड़ा जुलूस निकालेंगे, जितना एग्रेसिवली होगा, तो हो सकता है हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए। अभी तो हमने टीयर गैस शेलिंग और लाठी चार्ज वगैरह हम देखते हैं, पकड़ दकड़ देखते हैं, पर खुदा ना खासा गोली चल गई। जी बिल्कुल ज़ुबैर साहब, बट इसमें एक दूसरा भी आपको याद होगा, मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत मशहूर जुमला उन्होंने कहा था, पावर टॉक्स टू, कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहिमत होगी। क्या ये कहीं थिंकिंग थी, और आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त ये सोच रही होगी या सोच सकती है कि जी हम अपनी स्ट्रीट प्रेजेंस दिखाएंगे, अपनी मकबूलियत दिखाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी बात करने को? डू यू थिंक जो आप लोगों की जमात से भी गुफ्तगू हुई तब,
اس کے پیچھے یہی تاثر تھا کہ آپ لوگ مقبول ہیں اور پاکستان تحریک انصاف مقبول نہیں ہے؟ عارفہ، ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ ناٹ اے اسٹریٹجی، اٹ واز اے نیچرل آؤٹ کم آف جو دو دھڑے تھے ہماری پارٹی پہ. ایک شہباز شریف لیڈ دھڑا تھا جو کبھی بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا تھا، اور ایک نواز شریف یا مریم نواز لیڈ دھڑا تھا جو کہ مزاحمت چاہتا تھا، سخت ترین مزاحمت چاہتا تھا اور کنفرنٹیشن چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نام لیتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرلز کے، جنرل باجوہ کے جلسوں میں، اور مریم نواز کھل کے بات کرتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، تو اٹ واز ناٹ سارٹ آف اے اسٹریٹجی، وہ تو آؤٹ کم تھا اس کا کہ دو دھڑوں کی ایک جو تھی، ایک مفاہمتی دھڑا، ایک مزاحمتی دھڑا. جب پریویل کر گئے 2021 مارچ کے بعد، جب ہم کہیں بھی نہیں جا رہے تھے، پی ڈی ایم واز آبویسلی کافی کریکس آ گئے تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے سارٹ آف پریویل کیا اور میاں نواز شریف کو کنونس کیا کہ جی آپ نے جو اسٹریٹجی تھی مزاحمتی وہ آپ نے کر لی، اب آپ مجھے الاؤ کرتے. تو اس وقت پھر مریم نواز نے یہ نکالا تھا، اور وہ نکالنے کی وجہ تھی کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اینڈ پاور ٹاکس ٹو پاور. اب پی ٹی آئی کے دس از ناٹ اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجی، آئی مین دس از ناٹ سم تھنگ وچ از راکٹ سائنس، اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں گے تو کوئی اس کو پوچھے گا بھی نہیں. تمام جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں سب دروازے ان کے لیے بند ہیں اور سب ایگریسولی ان کے اینٹی عمران خان، اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو واٹ از دا وے فارورڈ ان کے لیے؟ تو وہ ایک اٹیمپٹ کرنا اس حد تک تو ون کین انڈرسٹینڈ ان کی اسٹریٹجی، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل پلانڈ اینڈ ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. ادروائز تو وہ پھر بار بار ہر مہینے آپ اپنی ورکرز کو بلائیں گے تو پھر وہ جوش اور جذبہ بھی نہیں رہتا. اور حکومت کو آپ اس وقت اس طرح دیکھ رہے ہیں زبیر صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کر لی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی قانون سازی ہو گئی ہے ججز کو لے کے اور اداروں کو لے کے، اسٹیبلٹی اب وہ جو ہے اٹ ول بی ایزیئر فار دیم؟ آج ویسے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں، انہوں نے کچھ تنقید بھی حکومت کی ہے، بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں اپنی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جائیں گے. تو دا گورنمنٹ از سٹنگ پریٹی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں. جی حکومت از سٹنگ پریٹی اینڈ دیٹ از واٹ اٹ لکس ٹو ایوری ون. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ انہوں نے ساری اٹیمپٹ کر دی، اور کبھی دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو چینج ہونا تھا 2022 میں وہ مرضی ان کی نہیں چلی، یا وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. جو جوڈیشری میں چینج ہونا تھا، جسٹس منصور نے چیف جسٹس بننا تھا، اور جس قسم کے وہ جج ہیں اور وہاں سے جو بھی ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی گورنمنٹ نے ایک کیسے چال چلی، شطرنج کی چال، کہ وہ بھی بولڈ کر دیا. تو ہر طرف سے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے تو اس وقت کافی مشکلات ہیں، اور حکومت کو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جی ہم نے تمام فرنٹس جو ہے کور کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو اکانومی ہے جو بالکل گر گئی تھی اور جو فالٹ کے دھانے پر تھی پچھلے سال 2023 میں، جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے، پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ہر انڈیکیٹر جو تھا پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین تھا، اور ان کو خود بھی احساس تھا. دیٹ از وائی جب وہ الیکشن کمپین میں گئے تو 16 مہینے کی کارکردگی کی بات بھی نہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے اس سے تو امپروو ہی ہونا تھا. اور چاہے مہنگائی کو دیکھتے ہیں، چاہے دوسرے انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں، پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیول یہ ہو گیا عارفہ کہ اگر ہم یہ احساس ہو جائے اور کنونس ہو جائے سارے اسٹیک ہولڈرز کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، تو دیٹ از دا برلینٹ تھنگ، دیٹ از اے سکسیس ایز فار ایز economy is concerned. So that is where we are, کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. And that is why آپ دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ دبا کے اوپر جا رہی ہے، بیکاز ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے آپ اپنے فورن آبلیگیشنز جو ہیں ڈالر کے، وہ آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوئے گی جتنی پریشانی آپ کو لاسٹ ایئر تھی. مہنگائی کا تناسب جتنا تھا لاسٹ ایئر اس سے زیادہ خراب ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہاں سے امپروو بھی ہونا تھا. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو گورنمنٹ از اسٹارٹنگ ٹو فیل کمفرٹیبل. بٹ ان کو ضرور یہ احساس ہے کہ عوام کو اس کا کوئی ابھی تک بینیفٹ نہیں ملا، اور عوام کو جب تک بینیفٹ نہیں ملے گا تو عوام میں ایک ظاہر کنسرن رہے گا. بٹ
ओवरऑल आई थिंक हुकूमत समझ रही होगी कि अभी हमें कोई नहीं हिला सकता है, और बड़ी सिंपल सी एक इंडिकेटर होता है हमारे पास, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट। देखिए परवेज, जब 2002 में इलेक्शंस हुए थे तो सबसे दो पॉपुलर पार्टी थी पीवीपी और पीएमएलएन, इसमें कोई शक नहीं है। क्यू लीग को जितवा दिया गया था, वो 5 साल तक उन्होंने बड़े आराम से हुकूमत की, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ वाज बैकिंग देम। तो वो जब नहीं होते, और 2022 में आप देख रहे हैं जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी, इमरान खान की हुकूमत गिर गई। So the only variable here is the establishment. बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका की इलेक्शन इज़ ओवर, और अब जो आने वाले सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी कैबिनेट जो है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इलेक्शन जीत गए हैं, अभी चंद महीने हैं ट्रांजिशन होने में, मगर ऑब्वियसली जैसे कि हमेशा होता है अमेरिका में जब एक नए सदर जो हैं उनका इलेक्शन में वो कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो कैबिनेट की चॉइसेस हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। एंड इन दैट सेंस डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिन नो डिफरेंट, और बहुत गौर से देखा जा रहा है उनकी चॉइसेस को, क्योंकि चाहे दुनिया हो चाहे अमेरिका खुद हो, अब सबका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, इसलिए जो उन्होंने अभी तक जिन अशख़ास को चूज़ किया है उनके हवाले से अब बहुत बहस हो रही है कि इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी पॉलिसी क्या होगी। चीफ ऑफ स्टाफ पहली दफ़े एक खातून को चूज़ किया है जो उनकी कैंपेन मैनेजर भी रही हैं। इसके साथ साथ जो बहुत दिलचस्प एक चॉइस रही है वो ये है कि उन्होंने वज़ारत दिफ़ा के लिए पीट हेग्सेथ को चूज़ किया है, उनको नॉमिनेट किया है, जो इससे पहले फॉक्स न्यूज़ पर एज एन एनालिस्ट भी आते रहे हैं, बहुत बड़े हामी हैं, ट्रंप के फ़ौज में भी रहे हैं। इस तरह क्रिस्टी नोएम हैं, वो दाखिली सलामती की वज़ीर होंगी, और CIA के लिए भी एक जो है साबिक एक्टिंग डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ को चुना है। इस तरह की ऑब्वियसली एलन मस्क जो हैं उनको भी कहा है कि हुकूमत में एक अहम जो है वो कैबिनेट पोस्ट दी जाएगी जहां वो सारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को देखेंगे। इन सब चॉइसेस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मोजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। वेलकम टू द शो सर। एजाज साहब, ऑब्वियसली इस वक्त सबकी ही नज़रें अमेरिका पे लगी हुई हैं, जो अभी तक नाम सामने आए हैं, आप उनको किस तरह देख रहे हैं, एंड व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कैबिनेट और द वे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑपरेट? जी, मुझे एक तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है लास्ट टाइम से। पिछली मरतबा उन्होंने एक्सपर्ट्स चुने थे, अगर आपको याद हो, टिलरसन थे, फिर 3 जनरल्स थे, कैली थे, मैकमास्टर थे, मैथिस थे, फिर बाद में बोल्टन भी आए। ये सब के सब जो हैं वो एक्सपर्ट्स समझे जाते थे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाज़ा था कि शायद ये उस तरह का एजेंडा नहीं कर सके, बिकरिंग होती थी, कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो फायर भी उनको तकरीबन करते जा रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने लॉयलिस्ट अपने चुने हैं, यानी जो एस्टैब्लिश्ड लॉयलिस्ट थे, उनके साथ जो उनका एजेंडा चलाएंगे। जो उनका एजेंडा आपने पता है कि वो आपके सामने है, उन्होंने कई बार उसका इजहार किया। वो एक नया अमेरिका बनाना चाहते हैं जिसमें सॉर्ट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी होगी और वो इनवर्ड लुकिंग होगा, वो बाहर के, यानी इस तरह के काम करने के लिए उन्होंने ये सारे चुने हैं। आपने उनकी बातचीत भी सुनी है मार्को रूबियो की और दूसरों की, तो बिल्कुल वो ट्रंप की ज़बान बोलते हैं। जी तो सर, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की दिलचस्पी खास तौर पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आ रहे हैं, तो मार्को रूबियो जो नॉमिनेट हुए हैं फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी के, ख़ास तौर पे ये जो 2 पोजीशंस हैं, इनको आप फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, उनका जो रुझान है, एक तो वो बहुत ही प्रो इजराइल हैं, और वो जो अरबों की को बहुत उम्मीद बनी थी,
تو میں روبیو کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرے ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں. لیکن جو سیکٹری آف ڈیفینس کی چوائس ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو ان کا ایجنڈا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کو ویکن کروں گا, کمزور کروں گا, اس طرف چل رہے ہیں. بلکہ میں تو کچھ یہ بھی چیٹر سن رہا ہوں کہ کوئی ڈرافٹ بورڈ بنانے والے ہیں جس میں وہ ایون 4 اسٹارز کو بھی فائر کر سکیں گے. تو کافی تہس نہس کر دیں گے. سیکٹری جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس کو تو پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے کر دیا تھا, کیونکہ وہ اس کو کہتے تھے بیوروکریٹک بہہ موت ہے, اس کو ختم کرنا ہے, ڈرین دی سوامپ جس کو وہ کہتے تھے. تو وہ اس دفعہ بھی شاید اسی طرح ہی ہوگا. لیکن اس دفعہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس پچھلی مرتبہ بچ گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ اس کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہیں گے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہی 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جو باہر کا جو دنیا ہے اس پہ امریکہ کی ساری توانائیاں لگا دیتے تھے. اس دفعہ وہ توانائیاں ساری اندر کرنا چاہتے ہیں داخل میں. تو اس طرح یہ دونوں چوائسیز جو ہے نا میرے خیال میں اسی ایجنڈا کے تحت ہیں. تو سر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ سیکریٹری معاف کریے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پچھلی دفعہ بہت تبدیلیاں کی, لوگوں کو اوپر نیچے کیا, تو وین یو سارٹ آف اگر آپ اس کو پروجیکٹ کریں کہ وہ اسٹیٹ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں DOD میں یہ کریں گے, پینٹاگون میں یہ کریں گے, تو کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خرچہ کم کریں گے ڈیفینس کا؟ وہ جو بیکاز آبویسلی ایک تو بہت آبویس بات ہے نا کہ جی وہ یوکرین کی جنگ میں شاید وہ اتنا پیسہ نہ لگائیں جتنا پریزیڈنٹ بائیڈن نے خرچہ کیا. واٹ ایلس, واٹ ڈز اٹ مین وین یو سے کہ وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو اوپر نیچے کرنا چاہ رہے ہیں یا کمزور کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ بیکاز آبویسلی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا از اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. جی میرے خیال میں خرچے سے زیادہ پالیسی ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں بھی پچھلی مرتبہ انہوں نے صرف اوپر نیچے نہیں کیا تھا, انہوں نے کوئی پوزیشنز کو فل اپ ہی نہیں ہونے دیا. بہت پوزیشن 1/3 سے زیادہ خالی رہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. وہ ان کا انفلوئنس ختم کرنا چاہتے ہیں پالیسی میکنگ پہ. یہی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے. وہاں اگرچہ چیئرمین جوائنٹ چیفز ہیں, ان کا اثر و رسوخ بہرحال رہے گا, لیکن میرے خیال میں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ نئے قسم کے آئیڈیاز لے کر آئیں اور دور باندھ کی جو جنگوں میں امریکہ کو انوالو کر دیتے تھے. میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ان کے ساتھ پورا ساتھ دیا جائے. اور وہ میرے خیال میں ان کو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالیسی میں ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں. جو لائلسٹ اپنے لگائیں گے وہ بھی اپنے ہی لائک مائنڈیڈ وہاں پہ لے کر بھی آئیں گے ان پوزیشنز میں. تو دی فوکس از ٹو ری اورینٹ امریکہ کی اٹینشن ساری ٹورڈز ان سائڈ دی کنٹری رادر دین آؤٹ سائڈ دی کنٹری. بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چین کی. میں بھی اتنا ہی سخت انداز میں اس کو مذمت کروں گا, اس کو ان ایکسیپٹیبل کہوں گا, جیسے ہمارے دوست چین کا سفیر نے کہا ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے. باتیں کام, اور ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت وقت کیا کرنے کے لیے تیار ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاک چین تعلقات کے حوالے سے. بار بار یہ اطلاعات آئی ہیں, کبھی کوئی ذکر کرتا ہے, کبھی کوئی خبر چھپتی ہے کہ جو یہ اتنے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کی طرف سے چینی باشندوں پہ, اس پہ چینی حکومت جو ہے وہ نہ صرف پریشان ہے بلکہ وہ بار پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ہائی لائٹ بھی کر چکی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور آج ڈان اخبار میں جو صحافی اور تجزیہ کار ہیں خرم حسین صاحب, انہوں نے بھی اس سارے معاملے پر ایک تفصیلی کالم جو ہے وہ لکھا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب صحافی ہیں, معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب. خرم صاحب, آج آپ نے کالم لکھا ہے جو آپ کے خیال میں چین کے پبلک سٹانس میں بھی تبدیلی آئی ہے. وہ اب یہ جو ان کو فکر ہے کہ کس طرح ان کے باشندے پاکستان میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اس کا وہ پبلکلی ذکر کر رہے ہیں. پبلکلی دیکھیں, ابھی کافی ایک ڈیلیکیٹ سٹیج پہ کھڑا ہے پاکستان کا ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ. اور ڈیلیکیٹ اس لیے ہے کیونکہ جن چیزوں کی ابھی اندر بات ہو رہی ہے ان چیزوں کی بات باہر نہیں کر رہے یہ لوگ.
مثال کے طور جس کا بھی آپ نے اگزامپل دیا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کی اب کنسرن جو ہے کہ ان کے نیشنلز اور ان کی انویسٹمنٹس کی سیکیورٹی پاکستان میں خطرے میں ہے، اور یہ فیلنگ پیدا ہوئی ہے 2 اٹیکس کے بعد. ایک آئی تھنک مئی میں ہوا تھا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں جو چائنیز نیشنلز کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور ابھی ایک اور ریسنٹلی ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ کے باہر جہاں پہ چائنیز نیشنلز جو ارائیو ہوئے تھے ان کے اوپر ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا. تو اپیرنٹلی اب نیوز میں یہ چیز آنی شروع ہو گئی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنلز کی پروٹیکشن ہم خود پرووائڈ کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہمارے لوگ آ کے ان کی پروٹیکشن پرووائڈ کریں. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے فی الحال اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہی، اور اس کو بڑے وہ ڈیلیکیٹلی مینیج کرنا پڑ رہا ہے. دونوں سائڈز اس بات کو آفیشلی ڈینائی کرتے ہیں. تو فورن آفس کا تو آج ہی ڈینائل آیا ہے، اور اخباروں میں بھی چل رہا ہے ابھی کہ فورن آفس اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور چائنیز سائڈ سے جو ان کی واضح جو ان کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں اس چیز کا نہ کوئی ذکر ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو اپنا وہ ایمفسس ہے وہ ڈالتے ہیں آن کوآپریشن اینڈ میوچل کوآپریشن اور اس قسم کی چیزوں میں. لیکن کافی حد تک اب بات نکل آئی ہے کہ خرم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کو ٹوکنے کی، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ آفیشلی بھی ابھی بھی کوآپریشن کا ذکر ہوتا ہے، بٹ سر چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے چینی امبیسڈر نے اگلے دن جو اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کے بعد پھر کامنٹ دیا. اس کے علاوہ جیسے یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ جو لیک ہو رہی ہیں، اینڈ آبویسلی وہ لیکس کہیں سے تو آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی مینیج کریں، تو کہیں نہ کہیں تو پریشر، یا ہم کہیں کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے یا کنسرن بلڈ ہو رہا ہے، اور وہ پبلک بھی ہو رہا ہے ڈسپائٹ دس سورٹ آف، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سامنے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آل از ویل، سب صحیح ہے، مگر پھر ساتھ ساتھ یہ سب کچھ یہ اسٹیٹمنٹس، یہ خبریں یہ آ تو رہی ہیں. بالکل، اور آپ نے آئی تھنک درست چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. جو ایکسچینج ہوا تھا چائنیز سفیر کا ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ، اور یہ بڑا انیوژول ہے کہ ایک سفیر جو ہے وہ فورن منسٹر کو اس طرح سے پبلکلی کانٹراڈکٹ کرے. لیکن ڈار صاحب تھے تب، انہوں نے اس موقع پہ کافی انسینسٹیولی ہاتھ رکھ لیا اس ایشو کے اوپر، چائنیز سیکیورٹی آف چائنیز نیشنلز. انہوں نے کہہ دیا جا کے ایک بھری محفل میں چائنیز سفیر کے سامنے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ چائنا پھر بھی انویسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود کہ یہاں پہ چائنیز نیشنلز کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے سفیر نے پھر ان کو کریکٹ کیا تھا کہ بھئی یہ جو حملے ہوتے ہیں دیز آر انیکسیپٹیبل، اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے، پرائیورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. یہ آئی تھنک ایک ایگزامپل تھا جہاں پہ جو بیک گراؤنڈ میں جو ان کی جو پرائیویٹ کوارٹرز میں جو ایکچوئل گفتگو ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ گئی، اور اس کا ایک پبلک ڈسپلے ہمیں نظر آ گیا. اس طرح کے اور بھی ہوئے ہیں، لیکن آف ریکارڈ جو لوگ اس ڈائلاگ میں انوالوڈ ہیں وہ تو بڑا کھل کے بتا رہے ہیں ہمیں. جیسے رائٹرز کی جو رپورٹ ہے جس کو ڈینائی کر رہے ہیں ابھی فورن آفس والے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس نے تو 5 آف ریکارڈ سورسز کو سائٹ کیا ود ڈائریکٹ نالج آف دیز ٹاکس. 5 is a lot, and if and there are others as well. بات بہت سیریس ہے. پاکستان اور چائنا کے درمیان 2 چیزوں کے اوپر اب گفتگو چل رہی ہے. ون از سیکورٹی آف چائنیز نیشنلز ان پاکستان، اینڈ دی ادر از ریسکیڈولنگ آف پاکستان's payables ٹو چائنا، چاہے وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہو بائیلیٹرل ڈیٹ کی، یا payables فرام کنیکشن ود پاسٹ پروجیکٹ. یعنی کہ دونوں بہت انکمفرٹیبل ایشوز ہیں سر. ایبسولوٹلی دونوں بہت انکمفرٹیبل ایشوز ہیں، لیکن اوپر سے ریٹرک جو آ رہی ہے وہ میوچل کوآپریشن اور ان چیزوں کی ہے. لیکن اس ریٹرک کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو مثال کے طور وہ کہتے ہیں ML1 کے اوپر کام کریں گے جو ریلوے لائن کی اپگریڈیشن ہے، لیکن اس میں کام کیا کریں گے کہ اس کے لیے ہم فائنینسنگ ڈھونڈیں گے. کوئی فائنینسنگ تو اس کی کوئی اب 10 سال ہو گئے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی. 7 ارب 8 ارب تک ڈالرز کا ایک پروجیکٹ ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے پیسے، نہ چائنا نہ کوئی اور ملٹی لیٹرل یا کوئی اور پرائیویٹ پلیئر. دوسری چیز کی وہ ذکر کرتے ہیں اپگریڈیشن آف دا کاراکورم ہائی وے، اس کی الائنمنٹ جو ہے تھا کوٹ سے لے کے رائے کوٹ برج میرے خیال میں دیٹس اے سیکشن.
तो उसमें भी वो कहते हैं कि फाइनेंसिंग एक दफा मिल जाए तो उस पर काम होगा। तो रेटरिक को भी जब करीब से देखा जाए। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।